تاکہ یہاں تک بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اگر ایسا ہو سکتا ہو تو ممکن ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازیں بھی ہم اکٹھی کر سکیں، کیونکہ کرتے ہیں آج پتہ چل رہا ہے کہ بے جان چیزیں بھی بول لیتی ہیں، سمجھے نا، بے جان چیزیں بھی دیکھ لیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اللہ تعالیٰ چیلنج کرتا ہے سورۃ الرحمن میں، اللہ نے اسی لیے چیلنج کیا ہے کہ جنوں انسانوں ذرا مجھے اس یعنی کہ زمین آسمان کے اس احاطے سے نکل کر دکھاؤ کہاں جاتے ہو۔ تو اس لیے آدمی زمین سے کہیں نکل کر جا سکتا ہے، تو زمین ہے جو اس کا سب سے بڑا گواہ ہے قیامت کے دن، جو بول بول کے بتائے گی کہ میرے اوپر کس نے کیا کیا ہے۔ اب یہاں پر کو کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ زمین تو مٹی پتھر ریت ہے، بے جان چیز ہے، جمادات ہے، اس کا نہ تو سنتی ہے نہ دیکھتی ہے اور نہ اس کو پتہ چلتا ہے کیا ہو رہا ہے۔ ہم کہیں گے یہ ہمارا علم ہے، یہ ہمارا ناقص علم ہے کہ یہ جمادات پتھر مٹی ریت کچھ نہیں سنتے دیکھتے، لیکن جس رب نے ان کو بنایا ہے اس چیز کو، ان چیزوں کو، وہ جانتا ہے کہ ان کے اندر اللہ نے کیا صلاحیتیں رکھی ہیں۔ اور اگر سابقہ زمانوں میں لوگوں کے لیے یہ تعجب کی چیز ہوتی ہوگی کہ زمین کیسے باتوں کو سنتی ہے، کیسے اپنے اندر باتیں محفوظ کر لے گی جو قیامت کے دن بتائے گی، تو سابقہ زمانوں میں تو یہ ایک تعجب کی چیز تھی واقعی، لیکن آج میرا خیال یہ تعجب نہیں ہو رہنا چاہیے باقی، اس لیے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ زمین جیسی ہی جو چیزیں ہیں، زمین جیسی چیزیں، یہ موبائل کیا ہے؟ ہاں جاندار ہے، اس کے اندر جان ہے، ہاں جی، لیکن کیا سنتے ہو آپ اس سے؟ آوازیں سنتے ہو، تصویریں دیکھتے ہو، اور کیا کچھ ہے اس کے اندر؟ بے جان چیز آپ کو بول بول کے سنا رہی ہے، بے جان چیز آپ کے سامنے تصویریں لا رہی ہے نا۔ تو اس ٹیکنالوجی کے بعد جو ہے یقینی طور پر ہمارا اصل تو بات یہ ہے کہ انسان کا فرض تو یہ تھا کہ جس قدر اللہ تعالیٰ اس کو یہ نعمتیں دیتا ہے اور جس قدر اللہ تعالیٰ اس کو علم دے رہا ہے کہ جس علم کے ساتھ بہت سی چیزیں جو سابقہ زمانوں میں لوگوں کی نظروں سے اوجھل تھیں، وہ نہیں سمجھ سکتے تھے، نہیں جان سکتے تھے، آج ہمارے سامنے حقیقتیں بن کے آ چکی ہیں۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ انسان کی نظریں اس چیز پر ہوتی، اس ٹیکنالوجی کو اس انداز سے دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ضرور ہے، لیکن اس نعمت کے اندر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بھی ہیں کہ اللہ نے ہم کو جو بیان کیا ہے کہ زمین بول کر بتائے گی، اللہ نے جو بیان کیا ہے کہ پتھر درخت بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، آج پتہ چل رہا ہے کہ بے جان چیزیں بھی بول لیتی ہیں، سمجھے نا، بے جان چیزیں بھی دیکھ لیتی ہیں، بے جان چیزیں بھی بڑا کچھ کر کے دکھا دیتی ہیں۔ تو اسی لیے یہ زمین سن بھی رہی ہے، دیکھ بھی رہی ہے اور محفوظ بھی کر رہی ہے، ریکارڈ بھی کر رہی ہے، تبھی تو قیامت کے دن بتائے گی نا۔ اور آج کے موجودہ ٹیکنالوجی میں یہ چیز واضح ہے کہ آپ کی ساری آوازیں اس فضا میں محفوظ ہیں، بلکہ آپ کی نہیں، سابقہ زمانوں کے لوگوں کی بھی۔ الگ بات ہے کہ وہ آوازیں ساری ملی ہوئی ہیں، مکس ہیں، ان کو الگ کرنا ایک بہت مشکل ترین کام ہے، خصوصاً ہم انسانوں کے لیے، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ممکن ہے ایسی ٹیکنالوجی آ جائے کہ جس میں ان لاکھوں کروڑوں اربوں لوگوں کی آوازیں جو مکس ہو چکی ہیں، ملی ہیں اس فضا کے اندر، وہ ہر انسان کی آواز، کیونکہ آواز کا بھی ایک جو ہے اس کا بھی پرنٹ ہے، جس سے آپ کی فنگر پرنٹ ہے نا، آپ کا آنکھوں کا آئی پرنٹ ہے، ایسے ہی آپ کی آواز کا بھی پرنٹ ہے۔ ہر آدمی کی، ہر انسان کی آواز اس کا ایک مخصوص نغمہ ہے جو دوسرے کا نہیں ہے، اور آج کی ٹیکنالوجی اس کی پہچان نہیں، آوازوں سے لوگ پہچانے جاتے ہیں، سمجھے نا۔ تو ممکن ہے کہ ایسی ٹیکنالوجی آ جائے کہ جس میں اس آواز کا جو پرنٹ ہے اسی کے ذریعے سے ایک آدمی کی آوازیں جو فضا کے اندر سب اکٹھی کر لی جائے، بلکہ حتیٰ کہ یہاں تک بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اگر ایسا ہو سکتا ہو تو ممکن ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازیں بھی ہم اکٹھی کر سکیں، کیونکہ آج کے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس فضا کے اندر جو بھی آواز پیدا ہوئی ہے
جب سے اللہ نے اس زمین کو آباد کیا ہے وہ سبھی آوازیں محفوظ ہیں، سبھی آوازیں موجود ہیں۔ ایک بات سنا تھا شیخ کہ کوئی سائنسدان یہ دور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جی تو وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر تو ہے واقعی ایسی بات ہے تو پھر کوئی شک نہیں کہ اگر جو بھی لوگ اس زمین پر آئے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر ان کی سبھی کی آوازیں اس فضا میں پائی جاتی ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازیں بھی اسی میں ہیں، کوئی شک نہیں۔ تو خیر کہنے کا میرا مقصد ہے کہ یہ تو ہماری انسانوں کی ٹیکنالوجی ہے کہ جو انسان جن کا علم قاصر ناقص ہے اور اللہ کے علم کے مقابلے میں ایک سمندر کے آدھے قطرے کے برابر بھی نہیں ہے، ہمارا تو کیا بلکہ اللہ کے نبیوں کا علم، لیکن اس کے باوجود ہم اس ٹیکنالوجی تک جا پہنچتے ہیں کہ بے جان چیزوں کو بلوا لیتے ہیں، ان کو دکھوا دیتے ہیں، ان کے اندر چیزیں ریکارڈ کر دیتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہو جاتی، تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ تو اسی ماں اللہ تعالیٰ یومئذ تحدث اخبارہا کہ جس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، اور بہت ہی وارننگ والی آیت ہے یہ۔